بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیان تقریباً 45 میل فاصلہ ہے۔ اس دور میں یہ تمام علاقہ کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ زیادہ تر جنگلات چٹانیں تھیں اور تھوڑا سا علاقہ ریگستانی تھا۔ انطاکیہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے اور تاجروں کے بحری جہاز یہیں آتے اور یہیں سے سامان وغیرہ لاد کر واپس جایا کرتے تھے۔ مصر میں تاجروں کے لیے اسکندریہ بندرگاہ تھی۔ اس تمام علاقے پر اب مجاہدین اسلام کا تسلط ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کے 2-3 قبیلے آباد تھے اور ان کی بستیاں ایک دوسرے سے دور دور تھی۔ حلب کی فتح کے بہت دنوں بعد انطاکیہ سے حلب آنے والے اور حلب سے انطاکیہ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک چڑیل یا بدرو بھٹکتی پھر رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی وقت چیختی اور چلاتی ہے اور کچھ کہتی بھی ہے جو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لوگ اس کی آواز سن کر دور بھاگ جاتے تھے۔ کوئی جھوٹ بولتا کہ اس نے چڑیل یا بدرو دیکھی ہے یا اس نے کہیں جنات کو بیٹھے دیکھا ہے تو لوگ بلا چون چراں سچ مان لیتے تھے۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیانی علاقے کی چڑیل کی آوازیں تو بہت سے لوگوں نے سنی تھی۔ ان خبروں کی تردید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز ایک مسافر حلب میں داخل ہوا اور سرائے میں ٹھہرا۔ اس پر خوف و ہراس طاری تھا اور اس کے منہ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ سرائے میں ہر کسی نے محسوس کر لیا کہ اس نے راستے میں کوئی خوفناک یا پراسرار چیز دیکھی ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے کہ کیا دیکھا ہے تاکہ کوئی اور مسافر اس راستے سے نہ گزرے۔ اس نے سنایا کہ وہ اپنی بستی سے حلب کی طرف خچر پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اسے ذرا قریب سے آوازیں سنائی دی۔ میں اس کا خون پی لوں گی، اس نے میرا خون بہایا ہے۔ اس کے بعد اس مسافر کو چیخیں سنائی دی۔ آواز بلا شک و شبہ عورت کی تھی۔ ایک تو جنگل گھنا تھا اور اس میں ٹیکریاں بھی تھیں، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا یہ انسان ہے یا کوئی پراسرار مخلوق۔ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور خچر کو ایڑ لگائی کہ تیز چلے، مگر وہ گھوڑا نہیں خچر تھی۔ خچر کو جتنی بھی ایڑ لگاؤ، مارو پیٹو، وہ ذرا سا تیز چلنے لگتی ہے لیکن گھوڑے کی طرح سرپٹ نہیں دوڑتی۔ اس مسافر کا راستہ ٹیکری میں سے گزرتا ایک ٹیکری سے قریب مڑتا تھا۔ وہ وہاں سے مڑا تو اچانک ایک نوجوان لڑکی اس کے راستے میں آ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی۔ کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ مسافر کو خیال آیا کہ اس جنگل میں اس لڑکی کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ یہ کسی مری ہوئی لڑکی کی بدرو ہوگی یا چڑیل جو انسان کے روپ میں آ گئی تھی۔ مسافر نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، انسان ہے یا آسمان سے آئی ہوئی کوئی مخلوق ہے۔ اس نے دلی طور پر یقین کر لیا کہ یہ بدرو یا چڑیل ہے۔ وہ خوف سے لرز اٹھا اور اس چڑیل کے آگے دو زانو ہو کر ہاتھ جوڑے۔ میں غریب مسافر ہوں، اس نے چڑیل یا بدرو سے التجا کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پیٹ پالنے کے لیے در بدر خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ مجھے بتا کہ میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، میری جان بخشی کر دے۔ چڑیل نے کوئی بات نہ کی۔ وہ خچر تک گئی۔ زین کے ساتھ ایک تھیلا بندھا ہوا تھا جس میں مسافر کا کھانے پینے کا سامان تھا اور تھیلے کے ساتھ چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ بھی تھا۔ چڑیل نے تھیلا بھی اتار لیا اور مشکیزہ بھی۔ وہ دو زانو بیٹھے مسافر کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہرکل کہاں ہے؟ چڑیل نے پوچھا۔ میں صحیح جواب نہیں دے سکوں گا، مسافر نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا۔ اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہرکل مسلمانوں سے شکست کھا کر ملک شام سے بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصر گیا ہوگا۔ مصر میں اس کی بادشاہی ہے اور سنا ہے کہ اسکندریہ میں اس کا محل ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں، چڑیل نے دانت پیس کر کہا۔ اس نے میرا خون بہایا ہے، اس نے مجھے قتل کروایا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارا خون پی لوں گی۔ میرے بچوں پر یہ ظلم نہ کرنا، مسافر نے روتے ہوئے کہا۔ میں غریب آدمی بادشاہوں کے بارے میں بتانے سے معذور ہوں۔ اگر تم خدا کو مانتی ہو تو اسی کے نام پر میری جان بخشی کر دو۔ مسافر نے سرائے میں سنایا کہ چڑیل نے تھیلا اور مشکیزہ اٹھایا اور ایک طرف کو چل پڑی۔ مسافر اسے دیکھتا رہا اور وہ ٹیکری کی اوٹ میں چلی گئی۔ مسافر خچر پر سوار ہوا اور حلب کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد انطاکیہ میں ایسے ہی دو مسافر پہنچے۔ ان کی حالت بھی اسی مسافر جیسی ہو رہی تھی۔ وہ خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے جا رہے تھے کہ فلاں راستے سے کبھی نہ گزرنا، کیونکہ وہاں ایک چڑیل یا کسی مقتول لڑکی کی بدرو گھومتی پھرتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ انہوں نے چڑیل کا وہی حلیہ بتایا جو حلب پہنچنے والے مسافر نے بتایا تھا۔ ان سے بھی چڑیل نے کھانے پینے کی اشیاء لے لی تھی اور جنگل میں غائب ہو گئی تھی۔ ان سے بھی اس نے ہرکل کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ شام سے شکست کھا کر بھاگ گیا اور اسکندریہ چلا گیا ہوگا۔ چڑیل نے انہیں بھی کہا تھا کہ وہ ہرکل کا خون پینے جا رہی ہے
اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہرکل نے میرا خون بہا دیا تھا۔ یہ بات سن کر لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کوئی ایسی لڑکی کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جسے ہرکل نے قتل کروایا ہوگا۔ یہیں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ چڑیل نہیں بدروح ہے۔ ایسی شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی تھی کہ اس نے کسی انسان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا ہو یا کسی کو پریشان کیا ہو، سوائے اس مسافر کے جس مسافر کے بھی سامنے آتی تھی اسے کھانے پینے کا سامان لے لیتی تھی۔ اس علاقے میں جو قبائلیوں کی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں ان میں رہنے والوں نے بھی اس کی پکار اور چیخ سنی، لیکن وہ کبھی کسی بستی میں داخل نہ ہوئی۔ لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف مسافروں کو نظر آتی اور انہیں روکتی تھی۔ اسے جتنے بھی مسافروں نے دیکھا سب نے ایک جیسا ہی حلیہ بتایا اور کہا کہ بگڑے ہوئے حالات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسافروں نے اس کے متعلق جو خبریں ادھر ادھر پہنچائیں ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انطاکیہ کی طرف جا رہی ہے۔ انطاکیہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت انطاکیہ کون سے سالار کے سپرد کیا گیا تھا۔ یہ بدرو تھی یا چڑیل یا کوئی پاگل لڑکی تھی انطاکیہ کے مضافات میں جا پہنچی۔ لوگوں تک اس کی خبریں پہلے ہی پہنچ گئی تھیں، اس لیے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ وہ قریب آ گئی ہے تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ خوف و ہراس بھی ایسا کہ بعض مسافر اپنا سفر ملتوی کر دیتے تھے۔ ایک روز 3-4 آدمی جو انطاکیہ کے غیر مسلم باشندے تھے مسلمانوں کے سالار کے پاس گئے اور کہا کہ ایک عرصے سے ایک چڑیل یا بدرو کی خبریں سن سن کر لوگوں پر ایسا ڈراؤنا اثر ہوا ہے کہ شام کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا اور سفر بھی پرخطر ہو گیا ہے۔ ہم اسلام کے بارے میں کچھ سن کر آئے ہیں۔ اس وفد کے سردار نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ چڑیل یا بدرو یا جنات کے سامنے انسان بالکل بے بس اور مجبور ہوتا ہے۔ کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے بتایا ہے کہ اسلام کے بعض عالموں کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے جو ان پراسرار اور پرخطر چیزوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ دراصل شہریوں کی طرف سے بھیجا ہوا وفد تھا اور شہریوں کی درخواست یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی ایسی طاقت ہے تو اس چڑیل یا بدرو سے نجات دلائی جائے۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، سالار نے کہا۔ اسلام میں ایسی طاقت ہے کہ جنات، چڑیلوں اور بدروہوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس طاقت کا راز یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، نہ حقیقی روپ میں نہ بدروح کے روپ میں۔ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے جو بدروحوں اور چڑیلوں کو نہیں مانتا۔ اسلام قبول کرو، یہ طاقت تم میں بھی پیدا ہو جائے گی، پھر تم بھی چڑیل کا سامنا کر کے دلیری سے پوچھو گے کہ تم کون ہو۔ سالار نے محسوس کیا کہ یہ علمی باتیں ہیں اور یہ دین اسلام کی باریک مسائل ہیں جو یہ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ سالار نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اس کو یہ کام سونپا کہ وہ اپنے ساتھ جتنے بھی آدمی لے جانا چاہے لے جائے اور دیکھے کہ چڑیل یا بدرو کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ قابل احترام سالار، وفد کے ایک آدمی نے کہا، آپ کا مذہب جو کچھ بھی کہتا ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو خبردار کر دیں کہ اپنے آدمیوں کا نقصان نہ کرا بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے آدمیوں کو دیکھ کر غائب ہی ہو جائے، اس طرح آپ کے آدمیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ غائب نہ ہوئی تو نقصان ضرور کرے گی، آپ کے آدمی مارے بھی جا سکتے ہیں۔ سالار نے ان کی یہ بات سن کر محافظوں کے کمانڈر سے کہا کہ وہ انہیں دیکھ کر غائب نہ ہوئی تو اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اور سب سے پہلے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ یہ بدرو کہاں کہاں دیکھی گئی ہے۔ مختلف لوگوں نے 3-4 جگہیں بتائیں اور ایک دو نے ایک خاص علاقے کی نشاندہی کی۔ کمانڈر نے بہت سے محافظوں کو ساتھ لیا اور 4-4، 5-5 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر شہر کے ایسے مضافات میں پھیلا دیا جہاں جنگل ذرا گھنا تھا اور ایسی جگہ جہاں ٹیلے اور کھڑنالے تھے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک جگہ سے محافظوں کی ایک پارٹی کو چیخیں سنائی دی اور یہ الفاظ بھی سنائی دیے کہ میں ہرکل کا خون پینے جا رہی ہوں۔ محافظوں کی اس پارٹی نے ایک اور پارٹی کو بھی بلایا اور اس طرح یہ 12-14 محافظ اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھیل کر آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے ایک ذرا زیادہ عمر کے محافظ کو اسلامی اصولوں کے تحت اپنا امیر یعنی کمانڈر بنا لیا تھا۔ اس کمانڈر نے کہا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو اور کسی نہ کسی آیت قرآنی کا ورد دل ہی دل میں کرتے جائیں۔ کمانڈر کی ہدایت کے مطابق وہ محاصرے کی صورت میں بڑھتے گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بدرو کی چیخو پکار سنائی دیتی تھی جو معلوم ہوتا تھا کہ وہ دور ہٹتی جا رہی ہے۔ آخر انہیں وہ نظر آ گئی۔ محافظوں نے اسے اسی حال حلیہ میں دیکھا جو انہوں نے متعدد بار سنا تھا۔ محافظ
نیم دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ الٹے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ تم چڑیل ہو یا بدرو ہو تو فوراً غائب ہو جاؤ، کمانڈر نے کہا، اور اپنی برچی ہاتھ میں یوں تو لی جیسے اس پر برچی پھینکے گا۔ اس نے کہا، اگر انسان ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہم تم سے نہیں ڈر رہے، تم ہم سے نہ ڈرو۔ مجھے ہرکل تک پہنچا دو۔ وہ جو کوئی بھی تھی بولی، ہرکل نے میرا خون بہایا ہے، میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں۔ ہم تمہیں ہرکل تک پہنچا دیں گے، کمانڈر نے کہا۔ تم جانتی ہو ہرکل ہمارا دشمن ہے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجیں گے، تم محفوظ بھی رہو گی اور ہمارا آدمی تمہارا کام بھی کر دے گا۔ کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف گیا۔ اس نے برچی اپنے ہاتھ میں تیار رکھی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کمانڈر نے شفقت اور پیار کی اور اس کی ہم خیالی کی باتیں جاری رکھی اور اس تک پہنچ گیا۔ اسے بازو سے پکڑا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ اور عزت و آبرو کے ساتھ ہمارے ہاں چلو۔ لڑکی بغیر مزاحمت کے بڑے آرام سے کمانڈر کے ساتھ چل پڑی۔ اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کمانڈر نے لڑکی کی بغلوں میں ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ تمام محافظ گھوڑوں پر سوار تھے۔ واپسی کے وقت وہ لڑکی کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کی نظریں لڑکی سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی ابھی غائب ہو جائے گی، لیکن سالار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ لڑکی غائب نہ ہوئی۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ سالار اپنے محافظوں کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کر رہا تھا۔ غالباً اسے بھی یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی کوئی جن بھوت یا بدرو ہوئی تو وہ محافظوں کو نقصان پہنچائے گی، اور ہو سکتا ہے نقصان پہنچا بھی چکی ہو۔ اتنے میں سالار کو دربان نے اطلاع دی کہ محافظ ایک لڑکی کو لائے ہیں۔ سالار تو جیسے حیرت سے بدک گیا ہو۔ اس کے کہنے پر محافظ دستے کا کمانڈر لڑکی کو سالار کے کمرے میں لے گیا۔ صرف محافظ کو سالار کے کمرے میں لے جایا گیا جو لڑکی کو لایا تھا۔ سالار کے گھر کے باہر بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے۔ شہر کے جو آدمی سالار کے پاس یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ اس بدرو یا چڑیل کا کچھ کیا جائے، انہوں نے شہر میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ سالار نے اپنے محافظوں کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس خبر پر ہی لوگ پہلے ہی وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سالار کو بتایا گیا کہ لوگ باہر یہ دیکھنے کے لیے دیر سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ محافظ کیا کر کے آتے ہیں یا ان پر کیا گزرتی ہے۔ سالار نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا، جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تو انسان ہے۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں سے چند ایک معزز اور نمائندہ قسم کے آدمیوں کو اندر بلایا جائے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 10-12 آدمی اندر آ گئے اور سالار نے انہیں بٹھا لیا۔ سب کی نظریں لڑکی پر لگی ہوئی تھی اور لڑکی یوں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ اتنے سارے آدمیوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ میرا نام یوکلس ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں خسر پسر ہوئی اور ایک نے کہا کہ یہ تو مردانہ نام ہے اور ایسے نام رومیوں کے ہوتے ہیں۔ میں یوکلس ہوں، لڑکی نے کہا، اور یوکلس روزی ہے۔ یوکلس زندہ ہے اور روزی قتل ہو گئی ہے۔ روزی کو کس نے قتل کیا ہے؟ سالار نے پوچھا۔ ہرکل نے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ہرکل کو قتل کرنے جا رہی ہوں اور میں اس کا خون پیوں گی۔ تم میں سے کوئی آدمی مجھے اس راستے پر ڈال دے جو مجھے ہرکل تک پہنچا دے۔ کیا تم اپنی روح ہو؟ سالار نے پوچھا، یا اپنا جسم ہو؟ میری روح یوکلس ہے، لڑکی نے کہا۔ یوکلس کی روح مجھ میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی ہے، تو وہ کچھ نہ بتا سکی۔ اس نے کچھ نہ کچھ جواب تو دیے، لیکن وہ بے معنی اور ناقابل فہم تھے۔ سالار سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ وہ حلب کی روزی تھی جسے یوکلس کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اور یوکلس دل میں اس کی محبت بسائے ہوئے تھا۔ یوکلس حلب کے محاصرے میں مارا گیا تھا اور روزی نے اس کی لاش اس وقت دیکھی تھی جب شارینہ یوکلس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت یوکلس زندہ تھا۔ اس نے شارینہ اور روزی کے ہاتھوں میں جان دے دی تھی۔ پھر روزی یوکلس کی ماں لیزا کی لاش پر گئی اور اس کا جو رد عمل تھا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ روزی کی ماں وہیں آ گئی تھی اور روزی باہر نکلی اور دوڑ پڑی۔ اس کی ماں اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن روزی کو جیسے زبین نے نگل لیا ہو۔ وہ اتنی تیز بھاگی تھی کہ ماں اس تک نہ پہنچ سکی، نہ دیکھ سکی کہ وہ گئی کس طرف ہے۔ یوکلس نے اس سے بتا دیا تھا کہ ہرکل اور اس کا بیٹا قسطنطین اسے قتل کروانا چاہتے تھے، لیکن اسے پتہ چل گیا اور اس کی ماں جرنیل انتھونیس کے ساتھ اسے یہاں لے آئی۔ ہرکل کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یوکلس اور اس کی بیوی لیزا کہاں چلے گئے ہیں۔ روزی نے یوکلس کی خون آلود لاش دیکھی تو صدمے نے اس کے دماغ کو
بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا، اور یہ خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یوکلس کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہرکل نے قتل کروایا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ انطاکیہ سے بڑی کشتیاں اور جہاز مصر جایا کرتے ہیں، اور ہرکل مصر چلا گیا ہے۔ وہ یوکلس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے چل پڑی تھی۔ 45 میل کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہ تھا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر جنگلوں میں سے گزرتی جا رہی تھی تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ کیونکہ اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا تھا، اس لیے جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتی اور چیختی چلاتی انطاکیہ تک جا پہنچی۔ سالار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ اس کے پاس اس لڑکی کے پاگل پن کا کوئی علاج نہیں تھا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجاہدین اسلام کے لشکر کا سالار لڑکی کو پاگل سمجھ کر اسے گھر سے نکال دیتا۔ لڑکی کو سب کے سامنے لے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس خوف و ہراس سے نجات مل گئی کہ یہ کوئی چڑیل یا بدرو یا جنات میں سے ہے۔ اگر وہ اتنا ہی بتا دیتی کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی ہے تو سالار اسے وہاں بھیج دیتا اور وہ اپنے گھر پہنچا دی جاتی۔ اگر مسلمان سالار کی جگہ کوئی رومی جرنیل ہوتا تو لڑکی کو پاگل قرار دے کر قتل کروا دیتا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جاتی۔ لیکن وہاں کسی سالار اور کسی جرنیل کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہاں اب اللہ کی حکمرانی تھی اور اللہ کے دین کے حکام کی پیروی لازم تھی۔ سالار روزی کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اسے مستورات کے حوالے کر کے کہا کہ اسے نہلائیں اور اچھے کپڑے پہنائیں اور پھر اسے کھانا کھلائیں۔ واپس آ کر سالار ان لوگوں میں بیٹھ گیا جو اس کے ملاقات والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے مشورہ دیں، سالار نے حاضرین سے کہا۔ میں اس لڑکی کو گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا اور اس حالت میں گھر سے نکال بھی نہیں سکتا۔ اس کی دیکھ بھال اور اس کی آبرو کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے کسی مخلص اور درد مند آدمی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو اسے اپنے گھر میں رکھے۔ میرا طبیب اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ بتا دے کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ سب پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پاگل لڑکی کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں۔ وہاں سب سے پیچھے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں سرگوشیوں میں صلاح مشورہ کیا۔ امیر انطاکیہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم 3 آدمی مصر سے آئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بدرو کو پکڑ کر لائے ہیں۔ ہم اسے دیکھنے کے لیے رک گئے اور اب پتہ چلا ہے کہ یہ بدرو نہیں۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں، کسی عیسائی قبیلے کی ہے۔ ہم قبطی عیسائی ہیں۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو ہم اس لڑکی کو ساتھ لے جائیں گے، اس کا علاج بھی کرائیں گے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے واپس آنا چاہا تو ہم اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں گے، اور اگر یہ شادی پر رضامند ہو گئی تو اس کی کسی کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ لڑکی نوجوان ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ یقیناً عیسائی ہے اور ہم بھی عیسائی ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہی سپرد کی جائے تو ہم پوری ہمدردی سے اسے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ حاضرین مجلس میں سے 3-4 آوازیں اس شخص کی تائید اور حمایت میں اٹھیں، اور آخر سالار نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی ان کے حوالے کر دی جائے۔ اگر لڑکی نے تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ سالار نے پوچھا۔ امیر انطاکیہ اس آدمی نے کہا، لڑکی کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں۔ اس کے دماغ میں یہی خبط بیٹھ گیا ہے کہ یہ ہرکل کو قتل کرنے جا رہی ہے۔ میں اسے کہوں گا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور ہم دونوں مل کر ہرکل کو قتل کریں گے۔ اس کی اس بات کو سب نے سراہا، اور اس بات سے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ آدمی کچھ اچھی حیثیت والا اور عقل و دانش والا ہے۔ لڑکی جب بلانے پر واپس سالار کے ملاقاتی کمرے میں آئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسے نہلایا گیا، کھانا کھلایا گیا اور اچھا لباس پہنایا گیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ سب حیرت زدگی کے عالم میں چلے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ سالار نے اسے کہا کہ اس نے اس کے لیے 3 آدمی تیار کر لیے ہیں جو اسے ساتھ لے جائیں گے اور ہرکل کے قتل میں ساتھ ہوں گے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اسے ساتھ لے جانے والے آدمی نے بڑے پیار اور اعتماد سے باتیں کی تو لڑکی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ سالار نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ آج رات لڑکی اس کے گھر کی مستورات کے پاس مہمان رہے گی اور کل فجر کی نماز کے فوراً بعد ان 3 آدمیوں کے سپرد کر دی جائے گی، اور یہ آدمی اسی وقت مصر کو روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری صبح نماز فجر کے بعد سالار واپس گھر آیا تو ان 3 آدمیوں کو منتظر پایا۔ اس نے روزی کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ چلے گئے۔ انطاکیہ سے اسکندریہ تک خشکی کا راستہ بھی تھا، لیکن 1-2 دنوں بعد ایک بحری جہاز اسکندریہ جا رہا تھا۔ انہوں نے سمندری راستہ اختیار کیا
راستے میں روزی ایک ہی بات کرتی تھی کہ وہ ہرکل کو قتل کر کے اس کا خون پیے گی۔ تینوں آدمی اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ رات کو روزی سو جاتی تھی تو یہ تینوں آدمی جہاز کے عرصے پر کچھ دیر کے لیے جا بیٹھتے اور گپ شپ لگا کر سوتے تھے۔ خورشید، ان تینوں میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بیٹی بچ جائے گی۔ یہ لڑکی کماری معلوم ہوتی ہے۔ امید تو یہی ہے، خورشید نے کہا۔ میں نے تو اپنے آپ کو اس صدمے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میری بیٹی کی قربانی دے دی جائے گی۔ یہ تو خدا کی خاص مدد ہے کہ یہ لڑکی مل گئی ہے۔ ہمارا اسقف اس لڑکی کو قبول کر لے تو میں صدمے سے بچ جاؤں گا۔ بچ جاؤ گے، اس کے دوسرے ساتھی نے کہا۔ تمہیں خدائی مدد مل گئی ہے۔ روزی کو اپنے ساتھ لانے سے خورشید کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ اس کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جسے وہ ناقابل برداشت کہتا تھا۔ مسلمانوں کے سالار کو، جو امیر انطاکیہ تھا، ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص انسانی ہمدردی اور نیکی کے پردے میں اسے اور روزی کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ روزی تو کچھ سمجھنے کی ذہنی حالت میں تھی ہی نہیں، اس کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا۔ خورشید کی اس فریب کاری کا پس منظر یہ تھا کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، قبطی عیسائی ہر سال ایک خاص رات دریائے نیل کو ایک نوجوان کنواری لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جس لڑکی کی قربانی دینی ہوتی تھی اس کے والدین کی رضامندی اس میں شامل ہوتی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ اب کہ جس قبیلے کے ذمے یہ قربانی تھی اس میں صرف خورشید کی بیٹی نوجوان اور کنواری تھی، باقی سب کی بیٹیاں بہت چھوٹی تھی یا شادی شدہ تھی۔ خورشید کو اسقف نے بتایا تھا کہ اس سال وہ اپنی بیٹی کو قربان کرے گا۔ خورشید کی کل اولاد یہی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کے ساتھ اسے اور بیٹی کو اس کے ساتھ والہانہ پیار تھا۔ بے شک اسقف یعنی بڑے پادری نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیٹی کو قربان نہیں کرنا تھا۔ پھر بھی خورشید کو معلوم تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ اس کے گھر میں تو باقاعدہ ماتم شروع ہو گیا تھا۔ خورشید اپنی بیوی کو کوستا تھا کہ اس نے اسے اپنی بیٹی کی شادی جلدی نہ کرنے دی۔ شادی ہو جاتی تو آج یہ زندہ تو رہتی۔ بیٹی خود بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے صدمے کی کیفیت میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسقف اعظم کو گرجے میں کھڑے ہو کر کہہ دے گی کہ اس کی شادی تو نہیں ہوئی لیکن وہ کنواری نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ وہ یہاں تک کہہ دے گی کہ وہ بہت بڑی گناہ گار ہے اور اپنے جیسے دو نوجوانوں کے ساتھ گناہ کر چکی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور نیل کا بہاؤ رکے گا نہیں۔ خورشید اور اس کی بیوی نے بیٹی کو سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور اس جھوٹ سے ان کے خاندان کی اور پورے قبیلے کی بے عزتی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر یہ الزام عائد ہو جائے کہ یہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہی صحیح اور یہ ان کا وہم ہی صحیح کہ نیل کا بہاؤ رک جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے عقیدوں کی پابندی بڑی ہی سختی سے کرتے تھے۔ ہر کل نے جو سرکاری عیسائیت رائج کی تھی اس کے مطابق قربانی قتل جیسا جرم تھا، لیکن یہ لوگ یعنی قبطی عیسائی دن کے بجائے رات کو یہ رسم پوری کر لیا کرتے تھے۔ خورشید کو جب اسقف نے کہا تھا کہ اب اس کی بیٹی کی قربانی دی جائے گی تو اس نے بلا خیل و حجت سر جھکا لیا تھا۔